ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب سے، تو بڑی اہمیت کی حامل تھی. اس میں دو بڑے چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. ابھی تک کوئی واضح طور پر تو کوئی چیز ایسی اعلان نہیں ہوا، لیکن انسان اسپیکولیشن ہے صرف. نمبر ایک تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں، جس میں امریکہ نے ایک کردار ادا کیا. بلکہ پہلے تو اگر آپ دیکھیے تو جب یہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، یہ خود ہی آپس میں نمٹ لیں. لیکن جب الحمدللہ پاکستان کی جب جوابی وار ہوا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے جب چاہے اور اس کو دبا لے. پاکستان بتدریج تبدیل ہوتا رہا ہے اور آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے، جس طرح جنرل راحیل شریف نے فرمایا تھا جب ٹرمپ نے، اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں لال قلعے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ کہ مجھے گلگت بلتستان سے بلوچستان سے فون آتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے. تو اگلے دن جنرل راحیل گلگت چلے گئے، کیونکہ وہاں کی ایک امپورٹنس ہے کہ سی پیک وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت میں آخری حد تک جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو حد سے پار بھی. تو پاکستان نے یہ ثابت جب کر دیا تو اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے مشکل تھی. انہوں نے باوجود اس کے کہ ہمارے آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اور بھارت کے 4 ایسے معاہدات ہیں جن کی روح سے اگر آپ ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو صرف ایک بات سامنے آتی ہے کہ امریکہ اور بھارت آپس میں ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، الائز ہیں. اور بھارت اس بارے میں بہت ایکٹیو بھی ہے، چین کے خلاف ہے، اور چین کے خلاف جو بھی اتحاد بن رہے ہیں، جہاں بھی کچھ بن رہا ہے وہاں پہ یہ شامل نظر آتا ہے آپ کو. تو پھر ٹرمپ صاحب کو یہ خیال ہوا کہ بھئی اب اگر یہ چلتا رہا تو پاکستان 10/11 کی رات کو بھارت کا نقصان کافی زیادہ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ایک ریسٹینٹ شو کی اور اس حد تک گئے کہ صرف دنیا کو ہی بتا سکیں کہ اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو بھی بات کریں یا اقدام کریں کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک یہ بھی زیر بحث آیا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور دوسرا چونکہ آن گوئنگ کرائسس ہے، اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے ایران پر، اس پہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی. پاکستان کا سٹینڈ بڑے واضح ہے اس پہ. پاکستان نے بڑے، چاہے وہ یو این ہو، یو این سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے بلانے کی بات ہو، چاہے وہ OIC میں یا جہاں بھی بات ہوتی ہے، پاکستان بڑا واضح طور پر ایران کے ساتھ آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ چیز ٹرمپ صاحب کو شاید ہضم نہیں ہو رہی، امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی، اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی، برطانیہ کو، فرانس کو ہضم نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ڈیفینیٹلی زیر بحث آیا ہوگا. اور میں دیکھیے لاکھ اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، مختلف سیاسی بھی دوسرے بھی، لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اگر امریکہ نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو ولنگ سو کالڈ کوalition بنا لیں اور ایران کے خلاف پاکستان کو استعمال کیا جائے یا پاکستان استعمال ہونے کو تیار ہو جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط سوچ ہے یہ. کیونکہ پاکستان اپنے مفادات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. اور 7 مئی سے شروع ہونے والا جو مسئلہ شروع ہوا تھا بھارت کے ساتھ، 11 مئی کو صبح پاکستان نے اس کو ختم کیا. اور اس وجہ سے جب سیز فائر بھی ہوا تو ایک چیز بڑی واضح ہو گئی تھی کہ لوگوں نے، دوستوں نے بہت بات بھی کی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی ڈائریکشن بڑی سیٹ ہے اس وقت، جس میں جو مشرق، ابھرتا ہوا مشرق ہے، اب چین جس کا سب سے بڑا نمائندہ ہے، تو پاکستان اس سے باہر نہیں ہو سکتا اس وقت. ٹھیک ہے امریکہ سے ہم لڑائی نہیں چاہتے، امریکہ سے اختلاف اپنی جگہ پر، میں امریکہ کے خلاف ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے. لیکن تعلقات نہ بگاڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کے سامنے لیٹ جائے گا. جو ماضی میں ہوا، جس کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ پہ مشرف نے ایک دم لیٹ گئے تھے یا پاکستان لیٹ گیا تھا، تو اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت ساری دنیا ایک طرف تھی، امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی 9/11 کے بعد. تو پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ پاکستان علیحدہ ہو کے کھڑا ہو ایک طرف. اس لیے پاکستان کو انتہائی مجبوری میں ساری دنیا کا ساتھ دینا پڑا. آج دنیا تقسیم بھی ہے اور دنیا بڑا واضح طور پہ سمجھتی ہے. زیادہ تر ممالک نے، چین نے، روس نے، جتنے بھی اہم ملک ہیں اس خطے کے، انہوں نے اس کو کنڈم کیا ہے. سعودی عربیہ نے کنڈم کیا ہے اس کو.
قطر نے کنڈم کیا ہے اس کو, یو اے ای نے اس کو کنڈم کیا ہے, تو پاکستان کیسے اپنے دوستوں سے مل کر لگا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ دوسری بڑی بات جو بہت اہم چیز ہے جو نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان واحد ملک ہے جس کی آپ دیکھیے قطر کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, عراق کے ساتھ, روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, ایون افغانستان کے ساتھ, باقی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ, پاکستان صرف واحد ملک ہے جو سب کے ساتھ تعلقات ہیں بھی, بہتر بھی ہیں, اور شاید پاکستان وہ واحد ملک ہے, میں بڑی بات نہ کروں, اللہ مجھے معاف کرے, کہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب کے ساتھ مل کر, سب سے بات کر کر اس خطے کی صورتحال کو پرامن بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اس لیے ٹرمپ صاحب کی مجبوری ہے, اور پاکستان کی ایک یہ اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی کہ پاکستان کو وہ مقام اللہ نے عطا کر دیا ہے جو پہلے پاکستان کا مقدر ہے, اور پاکستان خل اس رول کو پلے کرنے کے تیار بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, اس دفعہ ہر دفعہ جب بھی اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا تھا, ایران شاید اتنی بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیتا, لیکن اس دفعہ تو انہوں نے کہا دیا کہ ٹیبل ٹاکس پہ بھی نہیں آئیں گے, اور جس طرح وہ اسرائیل پر ڈیلی بیلسٹک میزائلز اور میزائل سے جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے حملہ کیا, تو کیا دیکھ رہے ہیں ایران اس جنگ کو کہیں ختم ہوگی, کہیں ٹیبل ٹاکس ہوں گی, یا اب یہ لمبی چلے گی؟ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی تک امریکہ کے اس جنگ میں کودنے کے جو خطرات ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں 2 ہفتے انتظار کروں گا, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے, میرے نزدیک امریکہ کی اس خطے میں یا ایران میں ڈائریکٹ انوالومنٹ کے خطرات جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کم ہو رہے ہیں, لیکن ختم نہیں ہوئے. اس میں ایران کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے, اور ایران کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈز اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کروا سکے, نہ ہی ابھی اسرائیل کے پاس وہ حالت ہے. تو بیچ میں کسی نہ کسی کو تو کودنا پڑے گا. چین بڑے واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اگلے دن روس نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کی مدد کریں گے. تو ان حالات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کچھ دن کے بعد شاید یہ سیز فائر کی طرف معاملہ بڑھے. یہ مت بھولیے کہ کانفلکٹ کے دوران امریکہ ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, اور جو اہداف مقرر کیے تھے, جو اعلان کیا تھا نیتنیاہو صاحب نے کہ میں ایران پر حملہ کر رہا ہوں ان کے نیوکلیر ہتھیار ختم کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ایک پاکستان کو بھی ساتھ اس نے نتھی کر دیا تھا کہ یہ ایکسٹریمسٹ رجیمز ہیں, اور دوسرا یہاں پہ ہم اس رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اب وہ دونوں سے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. انہوں نے اگلے دن اعلان کہا ہے کہ ہم نہ تو ان کا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم ان کے رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران پرامن رہے جیسے بھی ہو. اب اسرائیل اس طریقے سے دنیا کو یہ ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے, ڈکٹیٹ کہ بھئی آپ اس طریقے سے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے, یہ تو بہت مشکل بات ہے. ایران شاید اس بات پہ نہیں آئے گا. لیکن یہ ایران کا جو رسپانس تھا, پہلے ایران نے صرف وارننگ سے طور پہ بات کی تھی. ان کے جو سپریم لیڈر انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم صرف آپ کو ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایران بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن ایران کر نہیں رہا. جو اس سے پچھلا جب ایران نے رسپونڈ کیا تھا تو بہت ٹائم دے کے ان کو واضح طور پہ بتا کے, تاکہ اور جو میزائلز سے وہ وہاں فائر کیے گئے جہاں پہ نقصان زیادہ نہ ہو. ایک طریقے سے انہوں نے اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا اس کو بھی جج کر لیا اس سے. اب جب ایران حملہ آور ہوا ہے, رسپونڈ کیا عمران, سوری میں کہہ رہا ہوں حملہ آور تو ایران نہیں ہوا, حملہ آور تو اسرائیل ہوا تھا. جب ایران کی رسپانس آئی ہے, اور ڈیلی کی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے اس کے, جو بہت سمجھ آتے تھے کہ ان کو توڑنا بہت مشکل ہے, ایران نے ان کو توڑ دیا ہے. اب ایران اسرائیل کی بھی سکت نہیں رہی کہ وہ اتنے زیادہ نقصان برداشت کر سکے. اور دوسری چیز جو دنیا بہت غلطی کر رہی ہے سمجھنے میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, اگر آپ دونوں کو نقصان آن اسکیل 1 to 100 رکھیں, اگر ایران کا نقصان 10% ہوتا ہے تو اسرائیل کا اگر 1% بھی نقصان ہو تو اسرائیل کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ ایران ایک بڑا ملک ہے, بڑی آبادی ہے, اس کے ریسورسز ہیں اس کے پاس. اور دوسری جو چیز ہم عام طور پہ بھول جاتے رہے ہیں کہ ایران ایک
سویلائزیشن کا نام ہے، ان کی ایک تاریخ ہے. اور جو لاسٹ جب ایران پہ وار مسلط کی گئی تھی 8 سال عراق کے خلاف، ایران کھڑا رہا، پوری دنیا اس کو عراق کو سپورٹ کر رہی تھی.